ڈاکٹر صاحب کی اس تحقیق سے مجھے اختلاف ہے کہ سب سے پہلے لکھنے والا شخص وہ حرب تھا جو امیہ کا بیٹا تھا، اور حیران کن بات یہ کہ یہی بات میں نے بہرحال ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے بھی پڑھی، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں حرب کے شاگرد تھے، اور انہوں نے لکھنا حرب سے سیکھا تھا، اور حرب امیہ کا بیٹا تھا۔ اور آپ کی آسانی کے لیے یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان اور جناب امیہ کا جب بیٹا ہوا تو ان کا والد گرامی ہوا، تو گویا لکھتے ہیں کہ قلم کا پہلا استعمال امیوں نے کیا، اور حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ان تینوں نے لکھنا حرب سے سیکھا۔ اور حرب یہ شاگرد تھے بشر بن مالک کے، اور بشر ہیرا کا رہنے والا تھا اور عراق کا، ان کے آپس میں تجارتی تعلقات تھے اور وہ لکھنا جانتے تھے۔ اس پر یہ بات نکمی نہیں ہے، اس میں ایک مطلب ہے کہ جناب بشر نے اگر ان کو سکھایا تو ایک شاعر کا آپ کو کلام سناؤں جو دومت الجندل کا ہے، اور وہ یہاں عربوں کو طعنہ دیتا ہے کہ تم عربوں پر ہمارا احسان ہے کہ تمہیں تو قلم پکڑنا آتا نہیں تھا اور تمہیں لکھنا ہم نے سکھایا۔ وہ لکھتا ہے کہ اتجحدوا انعما بشر علیکم، کیا تم بشر کے احسانات کو فراموش کر دو گے؟ اے عرب کے رہنے والو، فقط کان محمونا نقیبا اظہرا، کہ تم اپنے نسب پر اور اپنی روایت پر تمہیں بڑا فخر ہے، لیکن تمہیں جاننا چاہیے کہ کیا بشر سے بھی نسب اور نقابت تمہاری بڑی ہوگی؟ وہ تمہارا استاد ہے، جب تک وہ نہیں تھا تمہیں لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، تم قلم پکڑ نہیں سکتے تھے، تم جانتے نہیں تھے کہ لکھا کیسے جاتا ہے۔ اگلا شعر، فجريتم الاقلام عودا وبداحة وداهيتم کتاب کسرا وکسرا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جی، جب سے تم نے سفر شروع کیے اور ہمارے مہمان بنے، ہمارے دسترخوانوں پر روٹیاں کھائیں، ہم نے تم نے لکھنا سکھایا، اور تم قیصر اور کسرا کے کاتب بن گئے، تم منشی بن گئے اور سیکرٹری لگ گئے، تم عربوں نے گویا پڑھنا لکھنا ہم سے سیکھا ہے۔ آئیے اس کی وجہ یہ بنی، میں آپ کو بتاؤں کہ ابو سفیان کی سکی بہن جن کا نام صحبہ تھا، ان کی شادی اسی بشر سے ہوئی، اور شادی بشر سے ہونے کے بعد یہ جس وقت مکہ آتے تو ظاہر ہے ان کے سسر کا گھر، اور یہ یہاں رہتے تو لنگر ان کا بڑا مشہور، اور حضرت عبد المطلب جو رحمت عالم علیہ السلام کے دادا جان، تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آؤ ہمارے لنگر سے روٹی کھاؤ، تو بشر نے کہا کہ ادائیں عبد المطلب تمہاری بہت حسین ہے، لیکن کھانا جو ہے وہ حرب اور امیہ کا بہت حسین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی زمانے میں
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دسترخوان پر ایک مشہور صحابی نے کہا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ تم ساتھ تو علی کا دیتے ہو لیکن کھانا میرے ہاں کھاتے ہو. انہوں نے کہا تھا کہ کھانا تمہارا لذیذ ہے اور دین علی کا لذیذ ہے. افطار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عزیز بہرحال ایک نامی گرامی خاندان تھا، اور امیہ اور حرب قلم پکڑنا سیکھا دومت الجندل جا کر. اپنی تجارت کے بہانے یہ قلم کی تہذیب مکہ میں لے کر آئے. لیکن میں نے کہا کہ میں اس سے اختلاف کروں گا کہ حرب پہلا شخص نہیں ہے کہ جو لکھنا جانتا ہو. ایک حدیث آپ کے نام جیسے حضرت ابن عباس نے روایت کیا، مولانا یہ باتیں کام کی ہیں اور پڑھنے ہی سے آپ کو مل سکتی ہیں. زیاد بن انعم ایک معروف تابعی، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کتابت کس سے سیکھی ہے؟ وہ حضرت ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے لکھنا کس سے سیکھا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ تم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں جواب دوں کہ خالد بن امیہ نے استاد ہے وہ؟ زیاد کہتے ہیں کہ لیکن اچھا بتائیے حرب نے کس سے لکھنا سیکھا؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ عبداللہ بن جدعان سے سیکھا. انہوں نے کہا عبداللہ بن جدعان نے کس سے لکھنا سیکھا؟ انہوں نے انباریوں سے سیکھا. انہوں نے فرمایا کہ انباریوں نے لکھنا کس سے سیکھا؟ انہوں نے فرمایا یمانیوں سے سیکھا. اور جو کندہ ہے ایک کندی شخص تھا جس نے سب سے پہلے قلم پکڑا، وہ استاد ٹھہرا. یہ ابن جدعان کا بھی استاد. انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو کندی تھا اس نے علم لکھنے کا کس سے سیکھا؟ انہوں نے فرمایا انہوں نے خلجان بن موہم سے سیکھا. انہوں نے فرمایا خلجان بن موہم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ حضرت ہود علیہ السلام کا کاتب تھا جن کو ہود پیغمبر نے لکھنا سکھایا تھا. جناب میں نے جان بوجھ کر پڑھا ہے، میں نے ایک بڑے آدمی کی مخالفت کی ہے، اس لیے میں علل ٹپ بات نہیں کروں گا. میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حوالہ دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دومت الجندل والے جنہوں نے لکھنے کا تانا عربوں کو دیا، قلم ان کی میراث نہیں ہے، قلم حضرت ہود کی میراث ہے. اور حضرت ہود عراق کے نہیں تھے، وہ تو عرب کے رہنے والے تھے. اس پر ابن جدعان نے کہا تھا یہ ہماری دولت تھی جو دومت الجندل والوں تم نے چھین لی تھی اور تم سے ہمیں مل گئی. اور اصل جو قلم کا استاد تھا وہ ابن جدعان تھا. یہ کون تھا؟ یہ ابن جدعان کون ہے؟ آؤ، یہ وہی ابن جدعان ہے جس نے ایک بڑی دیگ بنائی تھی مکہ شریف میں جو پکا کے لوگوں کو لنگر کھلایا کرتا تھا. اور حدیث کا ٹکڑا سنو آپ. رسول کریم علیہ السلام اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ کنت استظل تحت قدر ابن جدعان. جس وقت میرا بچپن کا زمانہ تھا تو ہم مکہ میں کھیلا کرتے تھے. کھیلنے کا لفظ چھوٹا لفظ ہے، میں حضور کی طرف نہیں منسوب کروں گا، یہ کہوں گا کہ چلا پھرا کرتے تھے. تو کنت استظل، حضور نے فرمایا کہ اتنی بڑی دیگ تھی کہ جس وقت بچوں کو سایہ چاہیے ہوتا تو ہم ابن جدعان کی دیگ کے نیچے بیٹھ جاتے تھے. جناب کنت استظل تحت قدر ابن جدعان، یہ الفاظ رہنمائی کرتے ہیں کہ ابن جدعان بڑا معروف آدمی تھا. اب آئیے، یہ ہے وہ شخص جو اصل ہے قلم پکڑنے والا، اور یہ حرب کا بھی استاد ہے، امیہ کا بیٹا، جس کو دومت الجندل والوں نے کہا کہ تم پر احسان ہے اور ڈاکٹر حمید نے ان کا نام لیا. سوال یہ ہے کہ ان کا استاد کون ہے؟
ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کا استاد ابن جدعان ہے، اور حضرت عمر سے پوچھا آپ نے لکھنا کس سے سیکھا؟ فرمایا ہم جتنا بھی لکھنے والے ہیں ہم ابن جدعان سے سیکھا کرتے تھے کہ قلم کیسے پکڑا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل استاد جس نے قلم پکڑنا سکھایا وہ تو جدعان کا بیٹا تھا۔ اس کو جدعان بھی پڑھا گیا، جدعان بھی پڑھا گیا۔ میرے قابل احترام سامعین، اب آؤ میں یہ طویل اور لذیذ کہانی آپ کو بتا کے آگے بتاؤں کہ حضرت عمر نے چلو جس سے بھی سیکھا وہ لکھنا سیکھ چکے تھے، حضرت عثمان لکھنا سیکھ چکے تھے، حضرت علی لکھنا سیکھ چکے تھے، ابھی اقرأ بسم ربک الذی خلق اتری نہیں تھی اور یہ سب لکھنا جانتے تھے۔ تو مجھے بتائیے فطرت نے کسی مقصد کے تحت تو یہ قلم کا پیدا کیے تھے، گویا کہا تھا کہ نازل قرآن محمد کے سینے پر ہوگا اور اس قرآن کو محفوظ کرنے والے یہ کاتب ہوں گے۔ میری بات پر برا نہ منائیے، ابن حجر اسقلانی سے گلہ بھی ہے کہ اس نے جہاں کاتبین وحی لکھے ہیں وہاں اس نے بڑی کرم فرمائیاں کی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے چند آیات قرآن کی لکھی ہیں ان کو بھی کاتبین وحی میں لکھا ہے، لیکن انہوں نے مولا علی کا نام کاتب وحی میں نہیں لکھا ہے۔ میں الٹاپ بات نہیں کرتا، میں کتاب کے سامنے بیٹھ کر بات کرتا ہوں کہ جہاں بڑے بڑے لوگوں کا نام کاتبین وحی میں آئے، میں ان کو چھوٹا نہیں کہتا، ایک آیت بھی جو قرآن کی لکھے وہ کاتب وحی ہے، لیکن مجھے بتائیے مولا علی سے کیا چڑ ہے کہ تم کاتبین وحی میں ان کا نام نہیں لکھتے؟ اگر میں آپ کے کریمانہ طبیعت سے یہ سوال کر دوں کہ حضرت عثمان کب مسلمان ہوئے، دوسرا میرا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے، میں تیسرا سوال یہ کر دوں کہ جناب عبداللہ ابن مسعود کب مسلمان ہوئے؟ عالی جناب جس وقت حضور اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کے نیچے آئے تھے تو جو پہلا قافلہ مسلمان ہوا تھا ان میں یا ابو بکر تھے یا حضرت زید تھے یا حضرت علی تھے۔ تو مجھے بتائیے یہ قرآن جو 5-6 سال کے زمانے میں لکھا تھا اس کا کوئی تو کاتب وحی ہوگا نا کہ حضور رحمت عالم نے لکھایا ہوگا، پتھر کی سلوں پر لکھایا ہوگا، درختوں کی چھالوں پر لکھایا ہوگا۔ عالی جناب وہ 5 سال جو وحی لکھتے رہے کم از کم احترام سے نام ابو بکر صدیقی کا لکھ لیتے، احترام سے نام حضرت علی کا لکھ دیتے کہ جنہوں نے پہلے 5-6 سال قرآن مجید اور وحی لکھی۔ ابھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے کہ جس وقت وہ کتابت وحی کر رہے تھے۔ سلام عمر کو، ان کے بڑے احسانات ہیں اسلام پر، لیکن جناب میں پڑھنے لکھنے کی تاریخ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ جب قرآن مجید نے الذی علم بالقلم اتاری تھی تو کوئی نہ کوئی تو کاتب ہوگا نا کہ جس نے قلم پکڑا ہوگا اور قلم پکڑ کر کے قرآن لکھا ہوگا۔ جستجو کیجیے، سراغ لگائیے کہ یہ وہ کون تھا۔ میں صرف ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ جو سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اس میں ایک عورت کا ذکر ہے، یہ ام جمیل کون تھی؟ ہاں جی ذرا پڑھیں نا یہ ام جمیل کون تھی؟ یہ ام جمیل بھی جناب ابو لہب کے گھر، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک گھر سے تعلق رکھتی ہیں۔ مبارک اس لیے کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی ہو گئے تھے، صحابی ہونے کے ناطے ان کا احترام مسلمان۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ ام جمیل اور یہ ابو لہب حضور کے چچا تھے، حضور کے بھی چچا ابو لہب اور ابو جہل۔ دراصل ان کی لگتی بگتی تھی ابو طالب کے ساتھ، اور یہ دونوں بھائی تلے تھے کہ ابو طالب کو اور حضور کے چچا حمزہ کو ڈی گریڈ کریں۔ ہوا یہ تھا کہ بچپن میں ایک جگہ ابو لہب نے گرایا حضرت ابو طالب کو،
تو ابو طالب نے حضور کے کفالت کی تھی، تو کفالت کرتے ہوئے جناب حضور نے دھکا مارا تو حضرت ابو طالب کی چھاتی سے ابو لہب کو ہٹا دیا۔ جس وقت ہٹا دیا تو ابو لہب یہ درد کھا گیا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجا تو میرا بھی ہے، لیکن تو محبت ابو طالب سے کرتا ہے، پیار تو ان سے کرتا ہے، اور یہ خار وہ اپنے سینے میں پالتا چلا گیا، اور پھر ابو لہب اور جمیل کا جو اشر ہوا، قرآن کی سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب۔ میں ان دردناک کہانیوں کو اب زیادہ ہوا نہیں دوں گا، شیک نہیں کروں گا، لیکن ابو طالب کا قصور نہیں تھا، اگر قصور تھا تو صرف یہی کہ اس نے رحمت والے پر محمد عربی کے لیے پسارے تھے، اور کہا تھا کہ عرب میں سے کسی کو جرت نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ کیا معنی رکھتے ہیں کہ میرے بھتیجے محمد جس میلے میں جاتا ہے جا، اور اپنے دین کی جس طرح چاہتا ہے تبلیغ کر، جب تک ابو طالب زندہ ہے تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان، اتنا واضح اعلان بھی لوگ ابو طالب کے اسلام کے لیے کافی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیرامنی نہیں ہوئی تھی، تقریب نہیں ہوئی تھی۔ چلیے میں اس دل گداز کہانی کو یہاں چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا کہ دراصل حضور رحمت عالم کو پیار تھا ابو طالب سے، تو ایک موقع پر سینے سے ہٹا دیا تو وہ چپکلش چلی، اور پتہ نہیں نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ جو مطلب یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قلم اصل میں میراث عربوں ہی کی تھی، یہ دومت الجندل والوں کی نہیں تھی۔ یہ حضرت ہود کا جو کاتب وحی تھا ابن محم، قلم اس نے سکھایا اور یہ ہیرا تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ محمد بن طاہر ایک بہت بڑا خطاط اور ایک بہت بڑا محدث، وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ اے کاش کہ وہ تختیاں سلامت رہتی، وہ تختیاں سلامت رہتی جن تختیوں پر صحابہ نے قرآن لکھا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے پہاڑی علاقوں میں پتھروں کے نیچے سے مخطوطات برآمد ہوئے جن پر مصطفیٰ کے صحابہ نے قرآن کو محفوظ کیا تھا۔ نہ جانے زمانہ ان امانتوں کو کیوں کھا گیا اور وہ کہاں چلی گئیں۔ وہ سب صحابہ کی تحریریں تھیں جن میں قرآن مجید لکھا گیا تھا۔ حوالہ سنیے، ابن ندیم نے الفہرست میں لکھا ہے، اور جناب علی خصوصاً یہ جو لوگ دورہ حدیث پڑھنے والے ان سے گزارش ہے، ابن ندیم نے الفہرست میں لکھا ہے، میں نے دوبارہ حوالہ دہرایا ہے، مطلب کا حوالہ یہ ہے کہ جناب مامون الرشید کے کتب خانے کے اندر ایک مخطوطہ نکلا، اور بغداد کے تمام علماء اور مشائخ جمع ہوئے اور متعین کرنا چاہا کہ یہ کس نے لکھا ہے، تو سب اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ حضور کے دادا جان عبد المطلب کی تحریر ہے۔ یہ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی تحریر ہے۔ حوالہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ابن ندیم نے لکھا الفہرست میں۔ اچھا میں ذرا دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا ہوں، عبد المطلب اور حرب جو ہے یہ تو یار بیلی تھے، اور حرب جو ہے وہ عبد المطلب کے پاؤں میں بیٹھتے تھے، اور اگر عبد المطلب کے پاؤں میں بیٹھتے تھے حرب تو کم از کم بددیانتی نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو اس بات کی صراحت کرنی چاہیے تھی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ ابن ندیم کی الفہرست کو پڑھ نہ سکا اور صرف ابن قدامہ کو لکھا، اور ابن قدامہ کے حوالے سے چند تحریروں پر اس نے اکتفا کرا۔ جناب اگر میرے جیسا چھوٹا بندہ ابن ندیم کو پڑھ سکتا ہے
تو وہ تو بڑے آدمیوں نے پڑھا ہوگا. میں پوچھتا ہوں اگر عبد المطلب کی تحریر دنیا نے دیکھی پڑھی, وہ موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جناب علی عبد المطلب لکھے پڑھے بندے تھے. تو مجھے بتائیے عبد المطلب اپنے پتروں کو خود سکھاتے تھے یا ان کو سیکھنے کے لیے امیہ کے گھر جانا پڑتا تھا؟ سننے والی بات ہے کہ کیا عبد المطلب اپنے بیٹوں کو خود نہیں لکھانا سکھاتے تھے جب خود پڑھے لکھے تھے؟ اور ابن ندیم نے لکھا, میرے خیال اور میری تحقیق میں ابو طالب ہوں یا حمزہ ہوں یا جتنے بھی بیٹے تھے عبد المطلب کے, ان سب نے لکھنا اپنے والد گرامی سے سیکھا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول, آپ فرماتے جس زمانے میں مکہ میں لوگوں کو قلم پکڑنا نہیں آتا تھا, میں اس وقت بھی لکھنا جانتا تھا. ان سے کسی نے پوچھا آپ نے لکھنا کس سے سیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب کسی کو لکھنا نہیں آتا تھا میرے والد ابو طالب اس وقت بھی لکھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گھرانہ رسول کو وحی کے محفوظ کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیا کہ وحی کا نور نازل ہوگا اور تم نے اس کی حفاظت کرنی. عالی جناب, میں نے کہا کہ قلم اور پڑھنا, لکھنا اور پڑھنا, مولانا یہ دنیا بڑی لذیذ دنیا ہے, اس طرف آئیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سنو. اچھا, یہ خاندان بھی پڑھا لکھا اور وحی کے نزول سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان پڑھنا بھی جانتا تھا, لکھنا بھی. فار سیک آف یور انفارمیشن کہ مکہ شریف میں قبل الوحی جو عورت سب سے زیادہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی اس کا نام تھا شفاد بنت عبداللہ. یہ سب سے زیادہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتے میں خالہ لگتی تھی. اور اس کی عظمت بتاؤں, یہی شفاد ہے کہ جب حضور مدینہ آئے تھے نا, مدینہ, تو رحمت عالم علیہ السلام نے مدینہ کی منڈی پر کنٹرول کیا. تو مولانا مدینہ کی منڈی پر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ضرورت تھی ایک لکھے پڑھے افسر کی کہ جو ریٹ بھی لکھے اور جو مال آئے اس کو بھی قلم بند کرے اور جو نکلے اس کو بھی قلم بند کرے. تو جو افسر سب سے پہلے مدینہ کی منڈی میں محمد عربی نے متعین کیا وہ مرد نہیں تھا, وہ عورت تھی. اور وہ یہ شفاد بنت عبداللہ تھی جن کا تقرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی بات حضور کے دین سے تعلق نہیں رکھتی ہے. رحمت عالم نے اپنی مدنی زندگی میں مدینہ کی مارکیٹ میں جو سب سے پہلے افسر مقرر کیا وہ مرد نہیں تھا, وہ عورت تھی. اور وہ شفاعت بنت عبداللہ تھی اور وہ لکھنا جانتی تھی. انہوں نے اپنی تحریر کا پہلے امتحان دیا حضور کو. حضور علیہ السلام نے بچوں اور بچیوں کو پڑھانے کی کتنی تلقین کی, لکھنے لکھانے کی. ایک دفعہ ایک اعرابی ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے کہا السلام علیکم. تو حضرت عمر نے کہا کہ اقرأتم القرآن, مجھے سلام کرتا ہے وعلیکم السلام, کیا ام القرآن پڑھی؟ ام القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی ماں, اور مطلب ہے سورہ فاتحہ, نام ہے نا, لیکن ام کا مطلب ہے ماں. آگے سے اس اعرابی نے مذاق کیا حضرت عمر سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مذاق کیا, مذاق کر کے کہا ابھی میں بیٹوں بیٹیوں تک نہیں پہنچا تو ماں تک کیسے پہنچوں؟ ابھی میں بیٹوں اور بیٹیوں تک نہیں پہنچا اور میں ماں تک کیسے پہنچوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کو گرفتار کر لو اور گرفتار کر کے جو مسجد نبوی میں مدرسہ ہے اس مدرسے میں ڈالو. جب تک یہ قرآن پورا پڑھ کے مجھے امتحان نہیں دیتا اس کو آزاد مت کرو, اس کو پڑھاؤ جا کر کے. اچھا,
وہ آدمی حضرت عمر فاروق کے گرفتار کرنے پر مسجد نبوی کا جو صفہ مدرسہ تھا حضور کے زمانے میں قائم ہوا، اس کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا، پڑھ۔ وہ چند دن تو وہ پڑھا، پڑھنے کے بعد 7ویں 8ویں دن بھاگ گیا۔ جس وقت بھاگا تو بھاگنے کے بعد اس کے گھر والوں نے کہا کہ تجھے تو حضرت عمر نے پڑھنے کے لیے ڈالا اور تو 8واں دن جو ہے وہ بھاگ کر کے چلا گیا۔ اس نے آگے سے شعر کہے، عرب لوگوں کو لکھنا پڑھنا آئے نہ شعر ان کو آتے تھے، انہوں نے کہا یہ شعر میرے لکھو قبیلے والوں اور یہ حضرت عمر کو بھیج دو۔ وہ شعر سنیے، ان شعروں میں میرا مطلب ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ جہالت کے زمانے کے شعر سیکھو، یہ تمہیں قرآن سکھانے میں مدد تمہاری کریں گے۔ شعر اس نے یہ لکھے، اتیت المہاجرین فعلمونی ثلاثۃ اسطر متتابعات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مہاجروں کے پاس چلا گیا اور ان مہاجروں نے مجھے 3 سطریں سکھائیں۔ انہوں نے مجھے 3 سطریں سکھائیں مسلسل۔ سکھایا کیا؟ کتاب اللہ فی رق صحیح، کتاب اللہ فی رق صحیح وآیات القرآن مفصلات۔ وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے، مہاجروں نے، نرم و گداز ریشوں پر لکھا ہوا قرآن انہوں نے مجھے سکھایا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وآیات القرآن مفصلاتی، میں نے ان سے قرآن مجید کا مفصل علم یا مفصلات جو صورتیں ہیں وہ سیکھیں۔ وَخَطُّوا بِي أَبَا جَادٍ وَقَالُوا، انہوں نے مجھے سارے ابجد سکھائے۔ وَخَطُّوا بِي، لکھنا سکھایا، ابا جاد وقالو، یہ ابا جادی ہیں، ابجد، عوض، خطی، کالمان، صافس، کرشد، سخص، دزغ، یہ جس طرح آپ الف با لکھتے ہیں نا، یہ پرانے جہالت کے زمانے میں جو قلم کاری تھی اس میں یہ ابجد سکھائے جاتے تھے، ان کے نام میں نے پڑھے ہیں، ابجد، عوض، خطی، کالمان، صافس۔ اس میں ان کی پاور ہے، جس طرح آپ لکھتے ہیں نا A to the power of 6، B to the power of 7، اسی طرح یہ ابجد ہے، ان میں الف کی پاور 1 ہے، با کی پاور 2 ہے، اور جیم کی پاور 3 ہے، اور دال کی پاور 4 ہے، اور ہا 5، واو 6، زا 7۔ یہ جتنے تعویذ نویس ہیں یہ سارے انہی میں، یہ 786 جو آپ لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسی سے نکالا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَخَطُّوا بِي أَبَا جَادٍ وَقَالُوا تعلم صافس وقریشاتی۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ لکھ ابجد، صافس لکھ اور قریشات لکھ۔ مولانا محترم، اگر آپ میں اشارہ ہوتا نا تو میں ابجد حوض کی بھی تشریح کرتا ہے کہ یہ ابجد کیا ہے اور حوض کیا ہے اور خطی کیا ہے، کالمان کیا ہے، صافس کیا ہے، قریشاتی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عربوں کی ڈکشنری تھی، جس حروف تعجیب پر جا کر جس وقت ختم ہو جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں، وہ قریش کی لغت تھی، اور اسی لیے ابجد میں آخری لفظ ہے وہ کرشت ہے۔ یہ سخص، کرشت، کرشت کرش ہی سے ہے، معنی یہ ہے کہ وہ لکھنے کا انداز اور سٹائل جو قریشی اختیار کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، آگے میرا مقصد، وہ کہتا ہے وما انا والکتاب والتہجی۔ اس نے حضرت عمر کو لکھ بھیجا، میں کدھر اور حروف تہجی کدھر، الف ب ت کدھر، میں تو لکھنے پڑھنے والا بندہ ہی نہیں۔ وما خط البنین مع البنات، وما خط البنین مع البنات، یہ ہے لفظ میرا مقصود۔ وہ کہتا ہے یہ حضرت عمر نے سارے بچے جو مدینہ کے پکڑ کے اور بچیاں پکڑ کے ان کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا، میں کدھر اور یہ لکھنا پڑھنا کدھر۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں بچوں کو بھی پڑھایا جاتا تھا اور لکھنا سکھایا جاتا تھا، اور عورتوں کو بھی پڑھنا سکھایا جاتا تھا اور لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ جناب استدلال میرا یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ تو اپنی بچی نو نہ پڑھاویں تو تیرا کیڑا مل لگتا۔ نالج، تعلیم، انفارمیشن، لکھنا، کتابت،
یہ پہلی 5 آیات کے کاغ سے دین اسلام نے متعارف کرائی. اچھا جناب، اب یہاں سے علماء ایک اگلا مسئلہ جو قابل توجہ ہے کہ کیا رسول کریم علیہ السلام کو لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ بڑا اہم مسئلہ ہے. کیا رسول کریم علیہ السلام کو لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ چونکہ قرآن مجید نے کہا کہ آپ خط بھی نہیں کھینچتے تھے جب تک وحی کا علم حضور کے سینے پر نازل نہ ہوا. اس باب میں علماء سابقین کے 2 مسلک ہیں. ایک مسلک علامہ الباجی کا ہے. علامہ الباجی جو ہے ابو ولید الباجی جلیل القدر محدث، اس کا مسلک یہ ہے کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام پر پابندی لکھنے پڑھنے کی قبل الوحی تھی. جس وقت آیت نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، حضور پڑھتے بھی تھے اور حضور لکھنا بھی جانتے تھے، لیکن آپ نے لکھا نہیں. لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھ لیتے تھے. اس پر دوسرے علماء کا مسلک یہ ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام نے قرآن مجید نے کہا کہ آپ خط بھی نہیں کھینچتے تھے. حضور کا نام امی ہے، اور امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام نے نہ پڑھا، صرف یاد تھا آپ کو قرآن مجید، اور علم حضور کے سینے پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی القا کر دیا. یہ دوسرا مسلک ہے. اس میں بڑے مقاصد ہیں. اس باب میں ایک حدیث شریف کا حوالہ دینا چاہوں گا. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے. یہ ابو ولید الباجی کے استدلال کی جان ہے. وہ کہتا ہے کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی کتب و قرأ. رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی بتدریجاً عطا فرما دیا، یہاں تک کہ حضور کا جس وقت وصال ہوا تو حضور لکھتے بھی تھے اور حضور پڑھتے بھی تھے. جناب اس کو پڑھنا چاہیں تو کتابت کی بحث میں مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیں. دوسری حدیث ابن ماجہ کی ہے جس کو حضرت انس نے روایت کیا. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت لیلہ اسری بی، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، حضور فرماتے ہیں میں نے اس رات دیکھا مکتوباً علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا پڑھا. تو علامہ باجی کہتے ہیں کہ پڑھتے تھے تو پڑھا نہ. فرماتے ہیں کہ باب الجنہ پر حضور فرماتے ہیں میں نے لکھا ہوا پڑھا صدقہ بعشر امثالہا والقرض فثمانی عشر، کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ صدقے کو 10 گنا کر دیتا ہے، تو اگر کوئی قرضہ دے تو اللہ اس کو 18 گنا کر دیتا ہے. اس لیے کہ قرضہ دینا مشکل ہوتا ہے نا، جو کام مشکل کام ہے اس کا درجہ رحمت عالم علیہ السلام نے زیادہ بیان کر دیا. تو فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میں نے جس رات معراج ہوئی میں نے باب الجنہ پر اس کو لکھا ہوا پڑھا. تو عالی جناب حضرت ابن ماجہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے پڑھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ حضور پڑھتے تھے. اچھا اس کے راوی بھی بڑے، یہ کاتبوں کا خاندان ممکن ہے اس کے راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ دمشق میں بیٹھے ایک حدیث لکھانے لگے. تو جس وقت ان کا کاتب حدیث لکھنے لگا
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رخش کرو. انہوں نے کہا رخش کرو. تو کاتب نے قلم چھوڑ دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا کہ رخش کیا چیز ہوتی ہے, مجھے معنی نہیں سمجھ آتا. تو مسکرانے لگے اور فرمایا کہ مدینہ میں لکھ رہا تھا اور حضور نے مجھے کہا کہ رخش کرو. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رخش کیا چیز ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے مجھے خود بتایا کہ رخش کا مطلب یہ ہے کہ جب لکھا کرو تو نقطے صحیح دیا کرو. جو پا کا نقطہ ہے وہ پا کے نیچے ہو, جو نون کا نقطہ ہے وہ نون کے اندر ہو, اور جو دوسرے قاف کا نقطہ ہے وہ قاف کے اوپر ہو. ابن اسیر نے اس کو روایت کیا. جناب میں حوالہ دے رہا ہوں. تو اس پر علامہ الباجی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام کو اگر لکھنا نہ آتا ہوتا تو حضور کیسے فرماتے کہ ادھر نقطہ دو اور ادھر نقطے نہ دو اور ادھر ڈالو اور ادھر نہ ڈالو. تو رخ شو کا لفظ جو حضور انور علیہ السلام نے استعمال کیا یہ بتاتا ہے کہ رحمت عالم علیہ تایت و ثنا کو اس کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا. اچھا, ایک بندے نے قرآن مجید کی آیت لکھی تو اس نے سین لکھی لمبی کر کے. سین اس طرح جس طرح ہم بھی ڈال دیتے ہیں بعض اوقات سین. تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سین لکھا کرو تو اس میں شوشے بھی ڈالا کرو. حضور انور نے جب سین لکھا کرو اس میں شوشے ڈالو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ شوشہ ڈالنے سے کیا فائدہ کا؟ حضور نے فرمایا وگرنہ یہ با بھی تو بن سکتی ہے, وگرنہ یہ با کو میم سے ملا دو تو وہ بھی تو بن سکتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا سین کو جب بھی لکھو. اسی لیے ایک مزدار بات آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے میں دورہ حدیث شریف ایک جگہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں 12 کتابوں کا امتحان لیتے تھے. 12 کتابوں کا امتحان پاس کرو تو پھر بندہ دورہ حدیث شریف میں بیٹھ سکتا تھا. تو مجھے استاد صاحب نے کہا کہ بس یار میں شال صرف مجھے بسم اللہ لکھ کے دے دے, میں بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھ کے میں سمجھ جاؤں گا کہ تو دورہ حدیث پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں. الحمدللہ میں نے بسم اللہ شریف لکھ کے دے دی. تو کہتے ہیں کہ کل سے بر وقت آنا شروع کر دو, پڑھنا شروع کر دو. پھر مجھے ساتھ ہی پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ میں نے کیوں چیک کیا؟ میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ حدیث شریف کا مسئلہ ہے کہ جو بندہ بسم اللہ لکھے اور سین کے نقطے نہ بنائے اور اس طرح لکھے بسم اللہ تو سمجھ لو کہ وہ رحمت عالم علیہ السلام کے علم سے اور مزاج سے وہ آگاہ شخص نہیں ہے. حضور فرماتے تھے جب سین لکھو تو اس میں شوشے ڈالو, اس لیے کہ دوسرے حروف سے اس کو ممتاز کر دیتی ہیں. اللہ اکبر. مالا کہاں طبیعت میری بہ گئی. ایک جگہ ایک بندے نے لکھا ابراہیم جس وقت لکھا گیا تو حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ابراہیم لکھو یہاں پر تو یا کو حذف کرو, یا کو حذف کر کے لکھو. تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ادھر ہی حذف کروں یا جہاں جہاں ابراہیم آتا ہے؟ حضور نے باقی ساری جگہوں یا لکھنا, لیکن اس جگہ جو ہے وہ یا نہیں لکھنا, یا کو حذف کرنا ہے. اسی لیے حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے لکھنا سیکھنا ہے وہ علی سے سیکھے, اس لیے کہ وہ حضور کا مزاج بھی جانتا ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام. اس سے آگے پھر دو مسئلے کہ یہ جو قرآن مجید کا رسم الخط ہے یہ توقیفی ہے یا غیر توقیفی ہے. لیکن یہ مسئلہ یہاں اس وقت میں نہیں اٹھاؤں گا. میں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ کہتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کتابت کے فن کی باریکیاں اگر حضور کو پتہ نہ ہوتی تو حضور نے بھائی یہاں حذف کر دو, یہاں لکھ دو, یہاں ڈالو اور یہاں نہ ڈالو. علامہ الباجی رحمت اللہ علیہ تعالی بخاری شریف. اب میں نے بخاری کا حوالہ دیا
بخاری کا جہاں حوالہ دیا میرے پیارے، وہاں جہاں صلح حدیبیہ امام بخاری نے نقل کی، علامہ الباجی لکھتے ہیں کہ مولا علی نے جس وقت محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو مخالفین نے اعتراض کیا کہ جناب اگر ہم رسول اللہ مان لیتے تو بات ہی ختم، محمد بن عبداللہ لکھو۔ مولا علی نے کہا پھر میں تو کاٹ نہیں سکتا، میں لکھ سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ کاٹ نہیں سکتا ہو۔ تو بخاری نے روایت کیا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکتاب، تو حضور نے وہ تحریر خود اپنے ہاتھ میں لے لی، اور پتہ ہے کیا لکھا حضور نے اس پر؟ لکھا هَذَا مَا قَادَ عَلَيْهِ محمد بن عبداللہ۔ یہ امام بخاری لکھتے ہیں پوری عبارت حضور نے یہ لکھ دی، هَذَا مَا قَادَ عَلَيْهِ محمد بن عبداللہ۔ یہ وہ ہے کہ جس پر فیصلہ کیا صلح کی محمد بن عبداللہ نے۔ تو جناب یہ ترکیب ہے، یہ ترکیب مراد یہ ہے کہ مرکب جملے ہیں جو رحمت عالم علیہ السلام کے قلم سے نکلے۔ اس پر علامہ الباجی اس روایت پر تھوڑی سی بحث ضرور کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو لفظ بیچ میں نقل کر دیا کہ لیس یحسن، کہ حضور رحمت عالم نے لکھا لیکن اتنا مزیدار نہ لکھا۔ علامہ الباجی برسے اور کہا کہ کس طرح جرت ہوئی ہے کہ میرے محمد عربی کے خط کو کوئی کہے کہ اس میں حسن نہیں تھا۔ آقا مولا تاجدار نبوت، تاجدار رسالت، تاجدار کرامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ سے جو کچھ نکلا دنیا میں حسن وہی ہے جو محمد عربی سے صادر ہو جائے۔ آقا مولا تاجدار نبوت کی مزاج کی حمایت جس پر نہیں ہے اس کو کیسے حسین کہا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، اب میں دوسرے علماء کرام رحمہ اللہ کی بات بتا دوں۔ ان کا استدلال سب سے زیادہ اس حدیث سے مولانا کہ حضور نے فرمایا کہ انا امہ امیہ لا نکتب ولا نخسب، ہم ایک ایسی امت ہے جو بے پڑھے ہیں۔ انا امہ امیہ، ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو امی ہیں۔ لا نکتب ولا نخسب، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہی ہم حساب لگاتے ہیں۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ الباجی پر اس زمانے کے علماء نے بڑی طعن و تشنیع بھی کی کہ انہوں نے جھمور کا مسلک توڑا ہے، لیکن علامہ الباجی نے اس حدیث کا جواب دیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابلغ الناس تھے۔ حضور کیسے فرما سکتے ہیں کہ ہم ایک امی جماعت ہیں، ہمیں نہ لکھنا آتا ہے؟ حالانکہ حضور کے سامنے علی بھی لکھتے تھے، حضور کے سامنے عمر بھی لکھتے تھے، حضور کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتے تھے، اور یہ سارے لوگ کاتبین وحی تھے۔ حضور نے پوری امت کو کہا امیہ۔ اس پر علامہ نووی نے حاشیہ آرائی کی اور وہ کہتے ہیں نہیں، فرمایا یہاں امیہ کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لکھے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم خدا کے دیے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عطا فرما دیا۔ اور ایک اور بات الباجی کے حوالے سے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے عنینہ بن حسین کا ایک نامہ پیش کیا گیا تو ساتھ ہی کہا گیا کہ حضور میں پڑھوں؟ حضور نے نہیں، مجھے دے دو میں خود پڑھ لوں گا، مجھے دے دو میں خود پڑھ لوں گا۔ تو رحمت عالم نے اس صحیفے کو خود پڑھا، پڑھنے کے بعد معین کو بلایا، بلانے کے بعد حضور نے اس کو یہاں سے یہاں کر دو، یہاں سے یہاں کر دو۔ تو رحمت عالم علیہ السلام نے اس کی اصلاح بھی فرمائی۔ اور علامہ الباجی نے آخری استدلال اس سے کیا کہ حضور نے وصال سے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ قلم دوات لاؤ ذرا میں
قلم دوات ذرا لاؤ نا، میں ذرا لکھنا چاہتا ہوں کچھ. تو حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کتاب اللہ آپ کے سینے پر نازل ہوئی وہ کافی ہے. تو جناب علامہ الباجی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم اور دوات اگر حضور کی زندگی میں داخل نہ ہو گئی ہوتی تو رحمت عالم علیہ السلام کیوں فرماتے؟ باہر نہ مولانا، میں نے صرف یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ فیصلہ نہیں دیا، میں نے دونوں موقف آپ کو بتا دیے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قلم دوات پڑھنے اور لکھنے سے تعلق بتایا ہے. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس ساری بحث کا مطلب یہ کہ مولانا ہمیں لکھنے پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی علم کے نام وقف کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بڑے راز اس کتاب میں رکھے ہیں اور ان رازوں کا محافظ اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنا دیا ہے. خود بھی پڑھو اور اگر اس دنیا سے فارغ ہو کے ہو تو پیارو اپنی اولادوں کو تو اس حسین منزل کی طرف لاؤ تاکہ وہ کتاب اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کے اس ورثے کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں اور اپنے سفینوں میں بھی وہ محفوظ کر سکیں. اللہ عز سبحانہ مجھے میری غلطیاں معاف کر دے. اللہ عز سبحانہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت نصیب فرمائے. اس پر ان آیات پر اب بچی کھچی آباس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں سورہ نون والقلم کی تفسیر جب قلم بند کروں گا تو میں انشاءاللہ یہ سارے اسرار و رموز میں تحریر کے حوالے سے سامنے لاؤں گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب.